آج کل ایک ٹرینڈ چل چکا ہے اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ شادی جیسے موقع پہ لاکھوں کروڑوں روپے ہواؤں میں دولہا دلہن کے اوپر اڑائے جاتے ہیں۔ میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ میرے سامنے یہ ایک نوٹ ہے، میں اگر اس پر چپل پہن کے چلوں اور اس کو کچھ لوں تو آپ لوگوں کو کیسا لگے گا؟ اوبویسلی آپ لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ یہ بہت بری حرکت ہے نا؟ کیونکہ پیسے ہیں، ان کی تو قدر کرنی چاہیے، اور میں اگر اس پر چلوں گی تو بہت بری حرکت یہ لگے گی۔ تو آپ دیکھیں یہی چیز ہماری شادیوں میں ہونا شروع ہو چکی ہے کہ شادی جیسے مبارک جو ہے موقع پہ، جو کہ بہت بڑی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس موقع پہ لاکھوں روپے جو ہے وہ آسمان پہ اڑائے جاتے ہیں اور اس سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے کیا خوشی ملتی ہے، اس سے ان کو کس طرح کی تسلی ملتی ہے۔ اس سے ان کو خوشی تو ملتی ہے، لیکن اس سے یہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو آپ کو پیسے مل رہے ہیں، جتنے بھی یہ مالدار ہیں وہ اس خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ ان کے نصیب کے ان کو مل رہے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کو جتنا بھی پیسہ مل رہا ہے، جتنا بھی پیسہ مل رہا ہے، وہ سب کا سب غریبوں کے حصے کا مل رہا ہے، اور آپ سے ایک ایک روپے کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ آپ کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ آپ کی عیاشی پہ اڑانے کے لیے نہیں دیے جا رہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہے، آپ پہ بہت پیسہ آپ کو دے رہے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں رکھ رہے، تو اس میں سے آپ کے بھائی بہنوں کا بھی حق ہے۔ کتنی طرف جو ہے فقر و فاقے دیکھے جاتے ہیں، کتنی جگہ کتنے ملکوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ شادی جیسے مبارک موقع پہ لاکھوں کھربوں روپے اپنے پاؤں کے نیچے کچل رہے ہیں بری طرح، ہم ان غریبوں میں ہی بھجوا دیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم وہ بھی کرتے ہیں، ہم ان کو بھی بھجواتے ہیں، ہم ان کا بھی کرتے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ اچھی بات ہے، آپ ان کا بھی کرتے ہیں، لیکن جو آپ اس موقع پہ کر رہے ہیں، ایسے موقع پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کا حکم دیا ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو خود سادگی سے نکاح کیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرتے تو امت بھی اس طرح کرتی، لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کے بعد آنے والی امت میں بہت سے غریب ہوں گے جو کہ نہیں کر سکیں گے، تو انہوں نے اس موقع پہ ایسا نہیں کیا، اور اسی طرح انہوں نے اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کون دیکھتا ہے، آپ کے بلاگس کو کون دیکھتا ہے، آپ کی ان الٹے سیدھے قسم کے بلاگس، اور آپ جس میں بے حیائی بھی دکھاتے ہیں، ہر طرح کے نئے نئے کرتبے کر کے دکھاتے ہیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے دکھاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کون دیکھتا ہے؟ آپ کو یہ غریب عوام دیکھتی ہے، آپ کو امیر کوئی نہیں دیکھے گا، آپ کو یہ غریب عوام ہی دیکھتی ہے جو کہ آپ جس کی وجہ سے اتنے ترقی کر رہے ہیں۔ تو خدا را آپ انہی کو جو ہے آپ اپنا پیسہ اڑا اڑا کے دکھا کے ان کو جلا رہے ہیں۔ وہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جب آپ جو ہے کوئی کھانے پینے کی بھی چیز لے کے جاؤ تو اس کو ایسی تھیلی میں لے کے جاؤ تاکہ آپ کے پڑوسی کی اس پہ نظر نہ پڑے۔ اس چیز کا حکم ہے، اور آپ جو ہے اس طرح سے پیسہ اڑا اڑا کر دکھا رہے، آپ عوام کو جلا رہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے اپنے ہی دشمن بنتے ہیں، اس سے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کو اپنے ارد گرد ہزاروں نہیں لاکھوں جو ہے پولیس والے کھڑے رکھنے پڑتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اپنی نعمتوں کو چھپایا کریں۔ تو ایسے موقع پہ یاد رکھیں، آپ اپنے دیکھ لیجئے کہ جو نکاح جیسے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بڑی بڑی سنتیں توڑتے ہیں، ایسے میاں بیوی میں جو ہے ہمیشہ محبت نہیں رہتی، ان کے درمیان ہمیشہ اختلاف اور جھگڑے، بے ادبی اور بد زبانی اور ہر طرح کے ان کے درمیان مسائل ہوتے ہیں۔ اور جو برکت والا نکاح ہوتا ہے ان میں ہمیشہ محبت، عزت، احترام ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی بلاگرس ہیں آپ ان سب کو دیکھ لیجئے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ ان کے کپلز میں آپس میں بات کرنے کا طریقہ دیکھ لیجئے، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو رزق ہے نا، یہ بہت مشکل سے کمایا جاتا ہے، جو کہ آپ لوگ صحیح طریقے سے کما نہیں رہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس رزق کی قدر کریں، اس پیسے کی قدر کریں۔ ہمارے بڑے بزرگ جب یہ نوٹ زمین پہ گر جاتے تھے تو ہمیں یوں چومنے کا تک کا ہو کہتے تھے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس رزق کو جو ہے، یہ آج جو ہمارے ملک کے حالات جو خراب ہو رہے، رزق جو دن بدن ہر جگہ دنیا میں مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے رزق کی قدر کرنی چھوڑ دی ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہدایت دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔